بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلی العظیم. او امر بالتقوى کے معنی اس آیت کے معنی بیان کیے جا رہے تھے. او کا معنی بیان کیا تھا، یعنی یا امر سے نکلا ہے، حکم سے، اور امر کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے کہ اللہ کے امر میں اور انسان کے امر کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کی دو قسمیں آپ کی خدمت میں بیان کی کہ انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو چکی ہوں گی. اگلا لفظ التقوی ہے کہ جو انتہائی، جس کا معنی جاننا انتہائی اہم کا حامل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں خداوند عالم نے اور اللہ کے نبی نے اپنی فرمائشات میں، اہل بیت اطہار نے اپنی فرمائشات میں بے انتہا جس کی تاکید کی ہے وہ ہے تقوی. تقوی در حقیقت عربی کے لفظ وقایا سے نکلا ہے. وقایا کا معنی ہے کسی چیز کو کسی ایسی چیز سے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہو یا اسے تکلیف پہنچا سکتی ہو، اس سے محفوظ کر دینا. مثال کے طور پر اگر انسان جب پرانے زمانے میں جنگیں لڑا کرتے تھے تو اپنی گردنوں کے ارد گرد لوہے کا ایک جنگلہ یا جالی سی پہن لیا کرتے تھے تاکہ اگر تلوار آ کے گردن سے ٹکرائے تو اس جالی سے لگ کر گردن یعنی رک جائے اور گردن کو نقصان نہ پہنچے. اسے وقایا کہا جاتا تھا. بس وقایا یعنی کسی چیز کو کسی ایسی چیز سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کے لیے تکلیف دہ ہو، اس سے محفوظ کر دینا. شریعت مقدس اسلام میں اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو تمام گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے اپنے نفس کو محفوظ کر لے، بچا لے. اس کو شریعت میں تقوی کا نام دیا جاتا ہے. اگر میں تقوی کی آیات گنوانا شروع کروں یا تقوی کے بارے میں اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت اطہار کے فرامین گنوانا شروع کروں تو شاید پھر یہ سارا کے سارے بہت سارے دروس اسی میں صرف ہو جائیں گے. صرف مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لینے والوں کو بہت سے اچھے وعدے کیے ہیں. ایک وعدہ جیسے پہلے درس میں بیان ہوا تھا کہ قرآن کے وجہ جب ہدایت کا معنی بیان کر رہے تھے تو عرض کیا تھا ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، یعنی بچنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے. جس کی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خواہش ہی نہیں ہے، جتنا مرضی قرآن پڑھ لے اسے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خواہش ہی نہیں اللہ کے حکم کو ماننے کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، جو کہ اللہ نے شرط رکھی تھی ہدایت کی. لہٰذا یہ قرآن پڑھنا اس تقوی کے بغیر اسے فائدہ نہیں دے گا. یا ایک اور جگہ پہ خداوند عالم نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو گے تو خداوند عالم تمہارے اندر حق اور باطل، صحیح اور غلط کے اندر تمیز اور تشخیص کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. یعنی جب زمانے کے فتنے ان پر حملہ کرے اور باطل افکار، باطل نظریات، باطل عقائد ان کے سامنے بیان کیے جائیں، اگر ان کے اندر تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خواہش ہوئی اور اس لیے وہ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے، تقوی کا نتیجہ احتیاط ہے جسے بچنا ہو. مثال دی معصوم نے کہ تقوی کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح آپ نے کانٹوں بھرے راستے سے گزرنا ہو اور آپ کے بدن پر انتہائی نرم و نازک لباس ہو تو آپ کیسے بچ کے گزریں گے کانٹوں سے؟ اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا انتہائی محتاط ہوتا ہے. تو ان کو اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن میں کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو پھر باطل نظریات، باطل افکار، باطل عقائد جب حملہ کر رہے ہوں گے تو تمہیں ان سے محفوظ رکھا جائے گا اور اللہ تمہیں اپنے سیدھے راستے پر قائم رکھے گا اور اس کی طرف ہدایت کر دے گا.
اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت خداوند عالم نے 2 تحفوں کا اعلان کیا تقوی والوں کے لیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو، اور سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، باتوں میں ہیر پھیر نہ کیا کرو. کہ یہ بھی تقوی ہی کا ایک نتیجہ ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کر لے تو پھر خداوند عالم 2 وعدے اس سے کرتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا. ایک تحفہ. دوسرا تحفہ، گناہ تو جو پچھلے تھے وہ تو معاف ہو گئے تقوی کے نتیجے میں، جب یہ ٹھان لی کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، جب یہ ارادہ کر لیا انسان نے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے تو پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے. آئندہ کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہاری غلط عادتوں کو تقوی کی برکت سے ٹھیک کر دے گا. اگر تمہاری زبان میں لغزشیں آ جاتی ہیں، خدا نخواستہ تمہارے اعمال میں، خداوند عالم اس تقوی کی جو تم نے کوشش کی ہے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اور پھر فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی اس آیت میں اگر دیکھیں تو مراد تقوی ہے، یعنی جس نے تقوی اختیار کیا فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. کل اگلی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، بعض احباب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا انہی آیات کے بارے میں جو آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک بیان ہو رہی ہیں، تو میں عرض کر دوں کہ ابھی میں صرف ان کے ایک ایک لفظ کے معنی بیان کر رہا ہوں، اور ان آیات کا حتیٰ کہ ترجمہ بھی صحیح طرح سے بیان نہیں کر رہا، چونکہ یہ جو آیات کا گروپ ہے ان کا معنی آپس میں جڑا ہوا ہے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ لفظوں کے دقیق معنی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور جب یہ 14ویں آیت کے بھی معنی یعنی لفظوں کے معنی بتا دوں گا آپ کو، اس کے بعد ان سب آیات کا ملا کر ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے بعد کچھ باقی جو سوالات ہے کہ ان سے مراد کون سا شخص ہے، روکنے والا کون ہے، جسے روکا جا رہا ہے وہ کون ہے، تو انشاءاللہ جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.